شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و سال سے لوگوں کو منع فرمایا تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضرت آپ خود تو صوم و سال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یعنی اس بارے میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مجھے عالم غیب سے غذا ملتی ہے، اس لیے اس معاملے میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ صوم و سال یہ ہے کہ بغیر افطاری اور سحری کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور دونوں کی طرح راتیں بھی بلا کیفیت گزریں، چونکہ اس طرح کے روزے سخت مشقت اور ضعف کا باعث ہوتے ہیں اور اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوسرے فرائض اور دوسری ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس طرح روزے رکھنے سے منع فرمایا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال چونکہ یہ تھا کہ اس طرح روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت اور توانائی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی غیر مادی غذا اور روحانی قوت ملتی رہتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایسے روزے رکھتے تھے۔ اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کی خفیف فرق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس ممانعت کا مقصد اور منشا یہی تھا کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور آگے درج ہونے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و سال کا شوق رکھنے والوں کو سحری تک کے وصال کی اجازت بھی دے دی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ صوم و سال نہ رکھو، اور جو کوئی اپنے شوق اور دل کے داعیہ اور جذبے کی بنا پر صوم و سال رکھنا ہی چاہتے ہیں تو وہ بس سحری تک رکھے، یعنی سحری سے سحری تک تقریباً 24 گھنٹے کا ہے۔ وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ خود تو صوم و سال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں میرا حال تمہارا سا نہیں ہے، میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ ان حدیثوں میں صوم و سال کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے کھانے اور پلانے کا جو ذکر ہے، ان حدیثوں میں صوم و سال کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا جو ذکر ہے، اس کی کوئی وضاحت اور خاص صورت احادیث سے معلوم نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوم و سال میں خاص کر رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا جو خاص الخاص قرب حاصل ہوتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور قلب کو وہ طاقت اور توانائی ملتی تھی جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تھی۔ اس کی تعبیر روحانی غذا سے بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ صوم و سال کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور عالم غیب کے معقولات و مشروبات کھلائے پلائے جاتے تھے، لیکن یہ کھانا پینا اس عالم میں نہیں ہوتا، اس وقت آپ کسی دوسرے عالم میں ہوتے تھے۔ ہم جیسے عوام خواب کے کھانے پینے میں غور کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔